اہل بیت عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں بات یبیت بیتن رات گزارنے کو کہتے ہیں، اور اہل البیت اسے کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ اکٹھی رات گزارے، یہ اس کا اہل بیت ہے۔ اب عربی لغت کو دیکھیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے اہل بیت کسی شخص کے اس کی بیوی ہے، باقی لوگ بعد میں ہیں۔ کیوں؟ واحد ایک بیوی ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ رات گزارنے کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کرتی ہے۔ بیٹا باپ کے ساتھ ہے، لیکن بچپن میں کچھ عرصے کے بعد جگہ اس کی بدل جاتی ہے۔ بیٹی والد کے ساتھ ہے کچھ عرصے کے لیے، بڑی ہو جگہ بدل جاتی ہے، لیکن اہلیہ ہمیشہ شوہر کے ساتھ رات کو آرام کرتی ہے۔ تو اہل البیت سے مراد وہ ہے جو کسی کے ساتھ رات گزارے۔ اگر اس کو دیکھیں عربی لغت کو تو آپ یہ یقیناً کہیں گے کہ اہل بیت کا پہلے مصداق بیوی ہے، اس کے بعد بیٹی یا بیٹے یا داماد ہیں۔ اس بنیاد پر بھی ہم اگر فیصلہ کریں تو ہم کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل البیت ہونے کا سب سے پہلا مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن، وہ 11 خواتین ہیں جو پیغمبر کے عقد میں آئی نہیں، اللہ نے بھیجی ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، اللہ کے پیغمبر کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہن، اور ان چاروں کے شوہر، حضرت زینب کے شوہر حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ ام کلثوم کے شوہر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ جب وہ وفات پا گئیں تو آپ نے بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، اور یہ بھی فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوں اور یک بعد دیگر ایک کا انتقال ہو تو دوسری میں عثمان کے نکاح میں دیتا رہوں۔ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں۔ تو پیغمبر کی 4 بیٹیاں یہ بھی اہل بیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد یہ بھی اہل بیت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم یہ بھی اہل بیت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے طاہر یہ بھی اہل بیت، نبی کے بیٹے طیب یہ بھی اہل بیت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ سے ہیں یہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، روایات مختلف ہیں لیکن زیادہ تر ترجیح اسی کو علماء نے دی ہے کہ آپ کے بیٹے قاسم تھے، اور ایک بیٹے کا نام طیب بھی تھا، طاہر بھی تھا، اور ایک بیٹا آپ کا ابراہیم ہے، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن سے، جو کہ آپ کی باندی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے داماد، آپ کے نواسے، ہم سب کو اہل بیت مانتے ہیں۔ قرآن کریم نے اہل بیت کا خطاب سب سے پہلے ازواج مطہرات سے کیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اہل بیت، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے تمہیں پاک رکھنے کا اور غلاظت اور نجاست کو تم سے دور رکھنے کا۔ آپ اس آیت سے قبل دیکھیں، اس آیت کے بعد دیکھیں، ازواج مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ کے پیغمبر اپنی بیویوں کو فرماؤ، اور اللہ کے نبی کی بیویوں کو اللہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو حکم ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے فرماؤ، پہلے بھی ازواج بعد میں بھی ازواج، معلومات درمیان میں اہل بیت کا جو استعمال ہے وہ بھی ازواج مطہرات کے لیے ہے۔ ہاں چونکہ روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت علی اور مرتضیٰ آئے، آپ نے چادر کے نیچے لیا، زہرا آئیں اپنی چادر کے نیچے لیا، حسن آئے چادر کے نیچے لیا، حسین آئے چادر کے نیچے لیا، فجرر اللہ کے نبی نے ان کو اپنی جب چادر کے نیچے لیا تو آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہ ان سے بھی نجاست کو دور رکھیے، اللہ ان کو بھی پاک رکھیے۔ قرآن کریم کی بنیاد پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہل بیت کا مصداق ہیں۔ حدیث مبارک کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد
اہل بیت کا مصداق ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے کسی پر تان و تشنیع مت کرو اور لڑو جھگڑو مت۔ ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت مانے اور پیغمبر کی اولاد کو بھی اہل بیت مانے، دونوں اہل بیت کا حصہ ہیں۔ اللہ ہم کو ان سے محبت عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب تو بہت زیادہ ہیں، میں اس وقت سارے مناقب کو بعض مناقب بھی بیان کرنا چاہوں تو بہت مشکل سی بات ہے۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث مبارک پیش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ رب العزت نے عمر کی زبان اور عمر کے دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا عمر سوچتے بھی ٹھیک ہیں اور عمر بولتے بھی ٹھیک ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے برحق ہیں، حضرت عمر حق پر بات کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کی، صداقت کی گواہی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے بعد یہ بات ماننی پڑے گی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے ہمارے ہاں دین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین ان فیصلوں کو مانا ہے اور امت نے قبول کیا ہے اور حق ان کے ساتھ ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا احترام بھی کریں، عقیدت کی نگاہ سے دیکھیں اور جو فیصلے فرمائیں ان کو سر بچشم قبول کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فیصلے فرمائے، ان میں سے اس وقت میں آپ کی خدمت میں 2 فیصلے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت فتنوں کا دور ہے اور بہت سارے لوگ دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے فتنے کے اندر مبتلا ہیں۔ رمضان المبارک میں ہم اہل سنت والجماعت، احناف ہوں، مالکیہ ہوں، شوافی ہوں، حنابلہ ہوں، پوری دنیا میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور کم از کم 20 رکعت تراویح تقریباً جماعت کے ساتھ تمام احباب ضرور پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے قبل دور نبوت میں بھی تراویح تھی، دور صدیقی میں بھی تراویح تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ یہ فرمایا کہ مسجد میں ایک امام اور سارے لوگ ان کے پیچھے کھڑے کیے۔ 20 رکعت تراویح پہلے سے تھی، لیکن ایک امام کے پیچھے تمام مقتدیوں کو کھڑا کر کے 20 رکعت تراویح کی جماعت کا اہتمام کرانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک طریقہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو فیصلہ فرمایا، یہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خواہش کی تکمیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 23، 25 اور 27 3 رات کو تراویح کی جماعت کا اہتمام فرمایا اور 28 کی رات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جگہ خیمہ جہاں معتکف تھے باہر کھڑے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ کرائی، اس کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور صبح تک باہر نہیں آئے، فجر کی نماز پڑھائی، مختصر سا خطبہ دیا اور آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا، انی لم یخف علی مکانکم، میرے علم میں تھا کہ تم باہر آئے ہو اور تمہاری خواہش ہے کہ میں تراویح کی جماعت کا اہتمام کروں، لیکن میں نے اس وجہ سے نہیں کیا، انی خشیت ان یفترض علیکم، کہ تم پر یہ تراویح فرض نہ ہو جائے۔ یعنی اگر اللہ کے نبی جماعت کا اہتمام فرما لیتے تو تراویح فرض ہو جاتی، اس خدشے کے پیش نظر اہتمام نہیں فرمایا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی خواہش تھی۔ اس خواہش کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھے ہیں اور امت پہ نافذ فرمایا اور فیصلہ فرما دیا کہ ایک امام کے پیچھے سارے مل کر باجماعت 20 رکعت تراویح کا تم اہتمام کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوسرا بہت اہم فیصلہ، آج اس میں خاندان مبتلا ہیں اور بہت سارے خاندان اپنے گھر کو بچانے کے لیے شریعت داؤ پہ لگاتے ہیں، وہ اہم مسئلہ وہ بیک وقت یا ایک مجلس یا یکے بعد دیگرے 3 طلاق دی جانے والوں کا حکم ہے۔ اگرچہ احادیث مبارکہ میں ہے، قرآن کریم میں ہے، امت کا اجماع ہے، اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں کہ 3 طلاق دی جائیں تو 3 ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ روایات میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کانت طلاق فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خلافت ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق کی بجائے 1 دی جاتی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں 3 طلاق کی بجائے 1 دی جاتی، حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق کی بجائے 1 دی جاتی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو لوگوں نے 3 طلاق دینی شروع کی۔ حضرت عمر نے فرمایا ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لہم فیہ انات، لوگوں نے اس معاملے میں جلدی سے کام لیا ہے جس میں ان کے لیے گنجائش موجود تھی، فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم، ہم کیوں نہ یہ ان کے اوپر نافذ کر دیں۔ لہٰذا عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ فرمایا اور یہ نافذ فرما دیا کہ 3 طلاق اگر کوئی شخص دے گا تو 3 طلاق ہی ہوں گی، 3 طلاق 1 ہونے کا تصور نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں روایات میں آتا ہے اذا اوتی برجل، اگر کوئی شخص لایا جاتا طلق امرأتہ ثلاثا فی مجلس، اس نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہوتی تو اوجاہ ضربا، حضرت عمر اس کو سخت سزا دی، وفرق بینہما، اور ان میں جدائی بھی کر دی، 3 طلاق کو 3 بنا کر ان کے سامنے نافذ کر دیا گیا۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں 3 طلاق 1 شمار ہوتی تھی۔ اس کا معنی کیا ہے کہ 3 کی بجائے 1 دیتے، جب 1 دیتے تو 1 نافذ ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اکٹھی 3 دینی شروع کی تو جب 3 دیں گے تو 3 نافذ ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بیک وقت 3 طلاق دینے والے کو درے سے مرمت بھی کی ہے، سزا بھی دی ہے اور 3 طلاق کو 3 فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے آج کے دور میں اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ کو 3 طلاق اکٹھی دے وہ سزا کا مستحق ہے، تعزیر کا مستحق ہے، لیکن 3 طلاق دے گا تو 3 ہی ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اہم اور ایک تاریخی فیصلہ ہے، اللہ امت کو سمجھنے کی اور ان فیصلوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے کارنامے ہیں، بہت ساری خدمات آپ نے سر انجام دی ہیں جو رہے آخری دن تک انشاءاللہ العزیز امت اس کو یاد بھی کرے گی اور امت کے لیے مشعل راہ بھی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمات سر انجام دیتے رہے، اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو عام کرنے کے لیے آپ نے وقف کر رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں میں سے جتنی ممکن، جس حد تک ممکن تھا قربانی دی ہے، اپنا سب کچھ دین حق پہ قربان کیا ہے اور طاقت کے ساتھ بھی دین کو نافذ کیا ہے اور بڑے بڑے فتنوں کا قلع کما کیا ہے۔ فتوحات کے دروازے حضرت عمر پر اللہ رب العزت نے کھول دیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات بہت ہیں، خدمات سر انجام دی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حسرت اور ایک خواہش تھی، وہ روایات میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز مسجد نبی پہ ممبر پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تاریخی خطبہ ہے اور کس درد کے ساتھ کہا ہوگا، آپ خطبے کے الفاظ کو سن کر خود اندازہ فرمائیں۔ فرمانے لگے ان فی جنات عدن قصرا، جنت میں ایک بہت بڑا محل ہے، لہو 500 باب، اس کے 500 دروازے ہیں، وعلی کل باب 5000 من الحور العین، اور ہر دروازے پر 500 حوریں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، گویا کہ 2.5 لاکھ حوریں بنتی ہیں۔ لا يدخل فیہ الا نبی، اس محل میں صرف نبی داخل ہوگا۔ ثم نظر الی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کی طرف دیکھا اور حضرت عمر نے عرض کیا ہنیئا لک یا صاحب ھذا القبر، اللہ کے نبی آپ اس محل میں تشریف لے جا چکے ہیں۔ اور صدیق، یا اس محل میں صدیق داخل ہوگا۔ ثم نظر الی قبر ابی بکر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر کی طرف دیکھا اور فرمایا ہنیئا لک یا صاحب ھذا القبر، یا ابو بکر مبارک ہو، اس محل میں آپ بھی جا چکے ہیں۔ اور شہید، یا اس محل میں شہید داخل ہوگا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے ثم اقبل علی نفسہ، پھر اپنی ذات کی طرف توجہ دل فرمانے لگے انا لک شہادت یا عمر، یا عمر تیری قسمت میں شہادت کہاں، تیرے مقدر میں شہادت کہاں۔ یہ بات کیوں فرمائی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش میدان جنگ میں جا کر جہاد کرنے کی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین، اصحاب رائے
اس بات پہ متفق تھے کہ آپ کو خود میدان میں نہیں جانا چاہیے، مدینہ منورہ میں رہ کر آپ کمان فرمائیں اور امت کی رہنمائی فرمائیں، آپ کی بہت ضرورت ہے۔ اس لیے حسرت سے فرمانے لگے ان لک شہادت یا عمر، یا عمر تیری قسمت میں شہادت کہاں، یعنی اگر تو شہید ہو اسی محل میں نبوت صداقت کے ساتھ تو بھی جمع ہو، لیکن تیرے مقدر میں شہادت کہاں، یہ کہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس کو ہماری تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے ان اللہ الذی اخرجنی من مکہ، یا وہ اللہ جو مجھے مکہ سے نکال کر الی ہجرت المدینہ، مدینہ منورہ تک لے آیا، قادر علی ان یسوق الی الشہادہ، اس بات پر قادر ہے کہ عمر مدینہ سے باہر نہ جائے، اللہ شہادت کو کھینچ کے عمر کے پاس لے آئے۔ یہ بات عمر نے کہی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فساقہ اللہ الیہ، اللہ رب العزت عمر تک واقعتاً اس شہادت کو کھینچ کے لائے کہ عمر کو شہادت کی طلب کے لیے میدان میں نہیں جانا پڑا، میدان میں جانے کی بجائے شہادت کو عمر کا طالب بنا کر اللہ مدینہ منورہ لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بہت عجیب ہے۔ المستدرک للحاکم اور السنن الکبریٰ میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار گلے میں لٹکائے مکہ مکرمہ بازار سے گزر رہے تھے۔ بنی زہرہ قبیلہ کے ایک شخص نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر کہنے لگے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ حضرت وہ شخص کہنے لگا تو میں اس سے زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں؟ حضرت عمر نے کہا وہ کون سی بات ہے؟ اس نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ گھر پہنچے تو باہر سے آواز سنی، جو ہی اندر داخل ہوئے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی ہمشیرہ اور ان کے بہنوئی سعید کو رضی اللہ عنہ قرآن کریم پڑھا رہے تھے، سنا رہے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ آواز کس چیز کی ہے اور یہ میں کیا سن رہا ہوں، کیا تم نے اپنے اصل دین کو چھوڑ دیا ہے؟ ان کے بہنوئی فرمان لگے عمر اگر دین حق تمہارے دین کے علاوہ ہو تو پھر یہ سننا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے، اپنے بہنوئی کو پیٹا، بہن چھڑانے کے لیے بڑی اس کو مارا۔ جب حضرت عمر نے خوب بھائی اور بہنوئی اور ہمشیرہ کو مار لیا، پھر ہمشیرہ بول اٹھی عمر یہ بتاؤ کہ اگر حق ہمارے سابقہ دین کے علاوہ ہو تو پھر؟ عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور یہ کہنے لگے بتاؤ جو تم قرآن جو کتاب پڑھ رہی تھی یا سن رہی تھی وہ کتاب کیا ہے، مجھے دو۔ نے کہا عمر تم انک رجسن، تم ناپاک ہو، لا یمسہ الا المطہرون، اور قرآن کریم کو ناپاک ہاتھ نہیں لگ سکتا، نہیں چھو سکتا۔ جاؤ قم فاغتسل، غسل کرو، یا روایت میں توضا، وضو کرو، اس کے بعد قرآن کو تم ہاتھ لگا سکتے ہو۔ یہ قرآن کریم کو سننا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اور سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ تو عمر اگر صحیح ارادے سے آئے تو بہت اچھا، اگر ارادہ غلط ہوا انہی کی تلوار سے میں کام تمام کر دوں گا۔ صحابہ سے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر کا جانا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو تقویت ملی ہے۔ وہ صحابہ کرام جو چھپ کے نماز پڑھ رہے تھے حرم میں نماز پڑھنے لگے، طواف ہونے لگا، تو دین اسلام کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے ہی کی برکت سے تقویت ملی ہے۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر کا اسلام بھی جوان ہے، تگڑا ہے، عمر کی وجہ سے اسلام کو تقویت اور مضبوطی ملی ہے۔ ہم چھپ کے عبادت کرتے تھے، حضرت عمر کے آنے کے بعد ہم نے کھلے عام عبادت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا میں نے مختصر سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں ایک بات آتی ہے اور اس پر محدثین کی رائے بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری آراء مبارکہ ایسی تھی کہ جس کے موافق قرآن کریم کی آیات اتری ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے موافقات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ موافقات کتنی تھی
کتنی ایسی آیات ہیں جو حضرت عمر کی رائے کے مطابق ہیں، اس پر مختلف اقوال ہیں۔ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو 21 موافقات عمر لکھے ہیں کہ 21 آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی وہی رائے قرآن بھر کر اترا ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو، میں اس وقت آپ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات کے حوالے سے 3 روایتیں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مقام ابراہیم مصلی، یہ کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے جہاں پاؤں مبارک پتھر پہ لگے ہیں اور جو وہ جگہ موجود ہے، ہم طواف سے فارغ ہونے کے بعد نفل وہاں پڑھ لیا کریں، تو مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں۔ اسی کے مطابق قرآن کریم کی آیت اتری، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، تو یہ آیت عمر رضی اللہ عنہ کی جو رائے اور خواہش ہے اسی کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ اس پر مجھے آپ ایک ظرافت کے طور پہ علمی لطیفہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، یاد آیا ابھی کچھ دن قبل عید الاضحیٰ سے تقریباً 3 یا 4 دن قبل ہمارے یہاں سرگودا مرکزی جامع مسجد ایک بلاک میں درس قرآن تھا۔ میں درس قرآن کے بعد فارغ ہوا تو ایک صاحب اپنے بیٹے کو مجھے ملانے کے لیے آئے۔ بیٹا بالکل سادہ سا ہے اور انہوں نے کہا جی اس نے ایک غیر مقلد سے گفتگو بڑی عجیب کی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ اب وہ گفتگو بڑی سننے والی ہے۔ اس لڑکے نے اپنی رائے کے مطابق غیر مقلد نوجوان سے کہا کہ تم حنفیت کی تردید کرتے ہو، دیکھو ابراہیم بھی علیہ السلام بھی حنفی تھے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری رائے ہے وہی حضرت ابراہیم کی رائے ہے۔ یہ مانا تھا ابراہیم بھی حنفی تھے، یہ نہیں کہ الیاس باللہ ابراہیم علیہ السلام حضرت امام حنیفہ کے مقلد تھے، نہ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو عمل ہمارا ہے وہی عمل ابراہیم علیہ السلام کا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام بھی حنفی ہیں۔ غیر مقلد نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا تم حرم میں جاؤ اور مطاف میں جاؤ جہاں پہ طواف کرتے ہیں کعبہ کا، اور وہاں جا کے مقام ابراہیم دیکھو، اس پتھر کو دیکھو جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں، پھر ان پاؤں کے نشان کے درمیان فاصلہ دیکھو تو وہ فاصلہ اتنا ہے جتنا تم پاؤں کے درمیان رکھتے ہو، یا فاصلہ اتنا جتنا حنفی رکھتے ہیں۔ اگر تو فاصلہ ایسے جتنا تم رکھتے ہو تو پھر تمہارا مسلک ابراہیم علیہ السلام والا ہے، اور اگر اتنا فاصلہ جتنا ہم رکھتے ہیں تو پھر ہمارا مسلک ابراہیم علیہ السلام والا ہے۔ تو ابراہیم تمہارے نہ ہوئے ہمارے ہوئے نا۔ اس کو تعبیر اس نے اس انداز میں کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی حنفی تھے۔ دوسرا وہ موقع کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور ان کی رائے کے مطابق قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ مدینہ منورہ میں ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام منافقین مدینہ نے لگایا علیہ باللہ، اور اخلاقی الزام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً فرمانے لگے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، میں اس کو سن بھی نہیں سکتا، اس پر رائے دینی تو دور کی بات ہے، اس کو سننا بھی عجیب ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جملہ فرمایا۔ قرآن کریم کے 2 رکوع جب نازل ہوئے تو انہی لفظ کے ساتھ قرآن اترا ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے اور یہ بہتان عظیم ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ ذہن نشین فرما لیں کہ جب حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ الزام لگا ہے اور دفاع قرآن کریم نے کیا ہے، اللہ رب العزت خود فرمایا ہے ھذا بہتان عظیم، تو پہلے سبحانک کیوں کہا؟ اللہ تو پاک ہے اور یہ بہتان عظیم ہے۔ اس کی وجہ ذہن نشین فرمائیں، اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، اور اللہ کسی کا انتخاب کرے، انتخاب غلط ہو، اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی نہیں، اللہ لائے ہیں۔ امی عائشہ کا نبوت کے ساتھ نکاح انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، انتخاب خدا ہے۔ یہی وجہ ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا، دفاع اللہ کے نبی نے نہیں کیا، دفاع خدا نے کیا ہے۔ کیوں؟ اگر امی عائشہ کا نکاح انتخاب مصطفیٰ ہوتا تو دفاع حضور کے ذمہ تھا، چونکہ انتخاب خدا ہے تو دفاع بھی خدا نے اپنے ذمہ لیا ہے، اس لیے فرمایا سبحانک، اللہ پاک ہے۔ اللہ غلط چیز کا انتخاب کرے، اللہ اس عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ امی عائشہ کا انتخاب بالکل لاجواب ہے اور انتخاب صحیح ہے، اس لیے جو جملہ عمر نے فرمایا وہ قرآن پر نازل ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ ہماری مائیں ہیں،
ہم ان کو ماں کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ مدینہ منورہ میں آتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں، اور ان میں نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں۔ ہماری غیرت آتی ہے تو اللہ کے نبی کتنا اچھا ہو، آپ حکم دیں ازواج مطہرات کو وہ پردہ کریں اور پردے کے پیچھے بات سنا کریں، پردے کے پیچھے بات فرمایا کریں۔ قرآن کریم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کا اتنا خیال کیا، قرآن اترا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ کہ جب ان سے سوال کرو تو پردے کے پیچھے سوال کرو۔ حضرت عمر کی رائے ہے اور قرآن بن کے نازل ہوا۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، عمر بولتے بھی ٹھیک ہے، عمر سوچتے بھی ٹھیک ہے، عمر کی رائے بھی ٹھیک ہے، عمر کے فیصلے بھی ٹھیک ہے، عمر کی فکر بھی ٹھیک، عمر کی نظر بھی ٹھیک، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یکم محرم یہ اسلامی تاریخ کا آغاز یہاں سے ہے، اور اس میں سب سے پہلا جو دن ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ ہم سب کو شہادت اور شہداء سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت کے حوالے سے دو اعتراضات عموماً بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ ان میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے ہاتھ کہاں باندھے تھے؟ ہمارا اہل سنت والجماعت حناف کا موقف یہ ہے کہ جب نماز پڑھائی جائے تو ہاتھ اس طرح اپنی ناف کے نیچے باندھیں، یعنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھیں، اور دائیں ہاتھ کا یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اس سے ہلکا بنائیں، اور ہلکا بنا کر یوں اس کو ناف کے نیچے باندھ لیا جائے۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ پھر اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی یا بائیں ہاتھ کی پشت پہ یوں رکھیں، اور پھر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور یہ چھوٹی انگلی اس کو یوں ہلکا بنائیں اور پکڑ لیں، اور یہ جو درمیانی تین انگلیاں ہیں یہ تین انگلیاں یوں کلائی پہ رکھیں اور یوں باندھیں، اور اس کو پھر یوں ناف کے نیچے لے آئیں۔ حضرات اور مردوں کے لیے یہ مسنون طریقہ ہے، اور خواتین کے لیے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں اور یوں اپنے سینے کے اوپر باندھ لیں۔ یہ خواتین کے لیے طریقہ ہے۔ مردوں کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے۔ غیر مقلدین جو کسی بھی امام برحق کی تقلید کو شرک تک سے بسا اوقات تعبیر کر دیتے ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، تو انہوں نے آج کل یہ ایک شور برپا کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہوئے تھے تو پھر اس یہودی نے جو خنجر مارے ان کے پیٹ پر اور ناف پر وہ کیسے لگے؟ اگر ہاتھ یہاں باندھے تھے تو چھڑا سکتے تھے، خنجر کا دفاع کر سکتے تھے، خنجر کیسے لگ گیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ یہاں باندھے تھے تبھی تو اسے ناف پہ خنجر باندھے ہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت ہی کمزور ہے کہ آپ کو ناف پر خنجر مارا گیا، بلکہ جب آپ نے تکبیر کی آپ کھڑے ہوئے اور یہودی نے آپ کی پشت پہ حملہ کیا تو ایک خنجر کا وار اس نے یہاں آپ کے پیچھے پشت پہ کیا، اور ایک اس نے وار پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی پسری کے پیچھے جسے عربی میں خاصرہ کوک کہتے ہیں وہاں پہ وار کیا، یوں کیے۔ اور بعض رات کی تحقیق یہ ہے کہ ایک وار اس نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوں پیٹ پر بھی کیا ہے۔ تو جب ان کے وار پشت پر ہیں، ان کے وار کمر پر ہیں، پیٹ پر وار نہیں ہے، تو یہ کہنا کہ اگر انہوں نے ہاتھ ناف کے باندھے ہوتے تو پیٹ پہ وار نہ ہوتا، یہ کس قدر تعجب کی بات ہے۔ اور دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہاتھ باندھ لیے تھے؟ اگر روایات کو دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ نہیں باندھے تھے، بلکہ ایک روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ مبارک عادت تھی، آپ نے کچھ بندے مقرر کیے ہوتے تھے، وہ صف ٹھیک کرتے، جب صف بندی ہو جاتی اور اقامت ہوتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تشریف لاتے۔ تو اس روایت کے اگر آپ الفاظ پہ غور کریں تو وہاں روایت کے الفاظ یہ ہیں فلما کبرا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلما کبرا تکبیر کہی وجاء علی کتف، اس نے فوراً عمر کے کندھے پر حملہ کیا، یعنی تو عمر رضی اللہ اکبر کہا، ابھی ہاتھ باندھنے کی نوبت نہیں آئی کہ اس نے حملہ کر دیا،
تو جب ہاتھ باندھنے کی نوبت ہی نہیں آئی تو پھر یہ کہنا اگر آپ نے ناف پر ہاتھ باندھے ہوتے تو ناف پر بار نہ ہوتا، معلوم ہوتا کہ سینے پر ہاتھ باندھے تھے اس لیے ناف پر حملہ ہو گیا۔ اس لیے جب ان چیزوں کا مد نظر رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی اشکال پیش نہیں آئے گا۔ اور یہ روایت المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اللہ اکبر کہا تو اس نے حملہ کر دیا، اس لیے شبہ کرنا بظاہر نامناسب سا ہے۔ اور دوسرا اس پہ اعتراض کیا کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ حملہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خون بہہ رہا تھا اور آپ نے سہارت میں نماز ادا کی، تو معلوم ہوتا ہے کہ خون کے نکلنے اور مسلسل بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے اگر جسم کے کسی ایسے حصے سے جس کو وضو یا غسل کے اندر دھونا فرض ہو وہاں سے خون نکلے اور بہہ پڑے تو اس وقت یہ بہہ پڑے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں خروج دم ناقض وضو ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ وضو نہیں ٹوٹتا، حالانکہ یہ بات بالکل قابل تعجب ہے۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے تھے، آپ نے نماز اس حالت میں مکمل نہیں فرمائی، نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہے، حضرت عمر تو گر گئے تھے، نماز کسی اور نے پڑھائی ہے، نماز جاری رکھی نہیں ہے، تو پھر یہ کہنا کہ نماز جاری رکھی ہے، خون نکل رہا تھا، اگر خون نکلنا سے وضو ٹوٹتا ہے تو حضرت عمر کی نماز کیسے ہوئی؟ یہ اسے عربی زبان میں کہتے ہیں بناء الفاسد علی الفاسد، پہلے غلط بات کی اس پر پھر غلط بنیاد پہ غلط عمارت کھڑی کر دی، بنیاد بھی غلط اور مسئلہ بھی غلط۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین، مہاجرین ہوں تب، انصار ہوں تب، فتح مکہ سے قبل کے ہوں، فتح مکہ سے بعد کے ہوں، ان سب کے بارے میں قرآن کریم کا واضح اعلان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ کرام جنتی ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے درمیان جو باہمی بسا اوقات اختلافات ہوئے اور وہ اختلافات جنگ تک پہنچے اور وہ جنگ میں طرفین سے بعض جلیل القدر صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، بعض رات اس کا نقشہ امت کے سامنے غلط پیش کرتے ہیں۔ صحیح رخ آپ ذہن نشین فرما لیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان بلاد شام میں صفین کے مقام پر ایک جنگ ہوئی ہے جسے جنگ صفین کہتے ہیں۔ دونوں اطراف سے معزز موقر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین شہید ہوئے ہیں اور دونوں جنتی ہیں۔ یہ بات پہلے سمجھیں کہ ان کے جنگ کی وجہ کیا تھی۔ عام طور پہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی جنگ کی وجہ خلافت کی وجہ تھی۔ حضرت علی فرماتے خلافت میرا حق ہے، حضرت امیر معاویہ فرماتے خلافت میرا حق ہے، اور ان کی خلافت حکومت امارت اقتدار کی جنگ تھی۔ الیاذ باللہ، حاشا وکلا، ان کی جنگ آپس میں اقتدار کی نہیں تھی، ان کی جنگ آپس میں سیاسی اور حکومت کی نہیں تھی۔ ان کی جنگ کی وجہ کیا تھی؟ خود کتاب الجواقیت والجواہر میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل اور شہید کیا ہے پہلے ان سے قصاص لیا جائے اور پھر بیعت لی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ پہلے بیعت کر لی جائے اور بعد میں قاتلین عثمان سے انتقام لیا جائے۔ یہ رائے تھی کہ جس پر دونوں حضرات میں اختلاف ہوا اور اسی پر دونوں طرف سے فوجیں جمع ہیں، یہی نزاع کا سبب بنا ہے، ورنہ حکومت اقتدار یہ ہرگز وجہ نہیں تھی کہ اس کے اوپر یہ دونوں جنگ صفین کے مقام پہ لڑے ہیں۔ کتاب الجواقیت والجواہر کی عبارت بڑی واضح ہے، کہتے ہیں ولیس المراد بما شجر، یہ جو جھگڑا ہوا بین علی رضی اللہ عنہ و معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جھگڑا ہوا تھا، اس جھگڑے کی وجہ یہ نہیں تھی النازع فی الامارہ کہ یہ امارت کے اندر جھگڑا تھا، کما توہمہ بعضهم، جس طرح کے بعض کا وہم ہے اور بعضوں کا خیال ہے۔ نہ، وجہ کیا تھی؟ کانت بسبب تسلیم قتلۃ عثمان رضی اللہ عنہ الی عشیرتہ لیقتصوا منہم،
حضرت امیر معاویہ کی رائے یہ تھی کہ ان کے قاتلین حضرت عثمان کے ورثاء کے حوالے کیے جائیں تاکہ انتقام لیں۔ حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ پہلے بیعت ہو جائے اور بعد میں ان سے انتقام قصاص کا لیا جائے۔ یہ نزاع کی وجہ تھی، اس پر جنگ بھی ہوئی، اطراف سے صحابہ کرام شہید بھی ہوئے۔ ایک بات تو میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ جنگ کی وجہ امارت، اقتدار، حکومت نہیں تھی، بلکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو شہید ان کو کیا گیا، ان کے قاتلین سے انتقام اور قصاص، یہ مسئلہ تھا کہ پہلے قصاص ہو یا پہلے بیعت ہو۔ لیکن اگر ان میں جنگ ہوئی بھی ہے، ایک رائے حضرت علی کی ہے، ایک رائے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ہم ان دونوں رائے میں دونوں کو معجور اور دونوں کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اجر ملا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی اجتہاد تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی اجتہاد تھا، اور مجتہد کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران، اگر مجتہد اجتہاد کرے اور اجتہاد درست ہو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور اگر اجتہاد کرے اور وہ اجتہاد کے اندر خطا واقع ہو جائے تو اجر پھر بھی ملتا ہے، اگرچہ کارا ہو اجر ملتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی مجتہد ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مجتہد ہیں، تو دونوں مجتہد ہیں، ایک مجتہد مصیب اور ایک مجتہد مخطی، ایک کو دوہرا اجر اور ایک کو کارا اجر۔ باقی ان میں مصیب اور مخطی کون ہیں؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں احادیث نقل کرنے کے بعد ایک موقف اہل سنت والجماعت کا جو نقل کیا ہے وہ قابل غور ہے۔ فرمایا ان اصحاب علی ادنى الطائفتین الی الحق اور ھذا هو مذہب اہل سنت والجماعہ، علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ حق تھا، یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ ان علی هو المصیب وَإِن كَانَ مُعَاوِيَةُ مُجْتَهِدًا وَهُوَ مَأْجُورٌ، حضرت امیر معاویہ مجتہد تھے اور معجور تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ مجتہد مصیب 2 اجر والے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مجتہد مخطی 1 اجر والے ہیں، دونوں مجتہد، دونوں کو اجر ہے، ایک کو دگنا ہے، کوئی کارا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے موقف یہ ہے حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں جنتی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے اللہ رب العزت ان جنتیوں کو آمنے سامنے بٹھائیں گے اور یہ سنہری تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور ان کے دل میں جو کسی کے بارے میں ہلکا سا خلش ہوگی اللہ اس کو بھی ختم کر دیں گے۔ خود حضرت علی فرماتے تھے اس سے مراد میں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما ہم لوگ ہیں کہ جن کے دل میں خلش بھی ہے اللہ اس کو ختم فرمائیں گے اور جنت میں سب کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ جب وہ لوگ خود ایک دوسرے کو جنتی سمجھتے ہیں، خود ایک دوسرے سے محبت بھی فرق پاتے ہیں، ایک دوسرے کو باطل نہیں کہتے، ہم کون ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو باطل کہنے والے؟ ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصہ بڑا معروف ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ بازار سے گزر رہے تھے، ایک یہودی غلام ابو لؤلؤ مجوسی تھا، فیروز اس کا نام تھا۔ اس شخص نے، یہ غلام تھا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت مغیرہ نے اس کو فرمایا کہ تم روزانہ 4 درہم مجھے دیا کرو کما کے۔ اس نے عمر سے کہا کہ میری مزدوری بہت زیادہ ہے، آپ مغیرہ سے کو میری مزدوری کم کرے۔ حضرت عمر نے پوچھا تیرا پیشہ کیا ہے؟ اس نے اپنا پیشہ بتایا، جو کام کرتا تھا بتایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پیشے کے مطابق تو مزدوری زیادہ نہیں ہے، بڑی معقول اجرت ہے جو تم اپنے آقا کو کما کر دیتے ہو۔ لکھا ہے صاحب سیر نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ تھا کہ میں حضرت مغیرہ سے بات کروں گا، اور چونکہ اس نے مجھ سے سفارش کروائی ہے میں کچھ اس کی مزدوری اجرت کم کرا دوں گا تاکہ اس کو آسانی پیدا ہو۔ لیکن ابو لؤلؤ کہنے لگا کہ اس نے دل میں بات کو رکھا کہ مجھے یہ بات کیوں کی ہے۔ اس نے اس وقت فیصلہ کیا کہ میں عمر سے اس کا انتقام لوں گا، یہ جملہ مجھے کیوں کہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مبارک عادت یہ تھی، مسجد نبی میں تشریف لے جاتے، پہلے صف بندی ہوتی، صفیں درست ہوتی، پھر عمر تشریف لاتے، صف بندی ہو گئی، صفیں درست ہو گئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ اکبر کہا
اور یہودی ابو لؤلؤ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر وار کیے، کسی روایت میں 6 وار کیے یا کچھ کم و بیش کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے فرمانے پر مصلی پہ گئے تو انہوں نے فوراً نماز کو مکمل کیا۔ حضرت عمر کی حالت میں اٹھا کے لایا گیا، آپ کو نبیذ کھجور کا شربت، حضرت عمر کو دودھ دیا طبیب نے، وہ زخم سے باہر آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور صحابہ کرام کو بھی یقین ہوا کہ شاید اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی نہ رہیں اور شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تکلیف میں اور اسی زخم کے اندر دنیا سے گئے ہیں۔ 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ محسوس ہوا اپنے اس مرض الوفات اور اس تکلیف دہ معاملے میں جو مرض کا سبب بنا ہے کہ شاید اب میں آئندہ نہ بچ سکوں، بلکہ روایات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین حضرت عمر کے جمع تھے تو ان میں سے بعض نے کہا لا باس علیک یا امیر المومنین، جس طرح حدیث میں بھی ہے کہ جب کسی مریض کے پاس جائیں عیادت کریں تو عیادت کرتے وقت یہ جملہ کہنا مسنون ہے لا باس علیک الطہور انشاءاللہ، لا باس علیک الطہور انشاءاللہ، اللہ تمہیں شفا دے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کی تو بعض صحابہ نے کہا لا باس علیک یا امیر المومنین، امیر المومنین پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمان لگے کہ ان کان الباس قتلا فقد قتلت، اگر اس بات سے مراد قتل ہی ہے تو پھر یہ نہ کہو کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، بلکہ میں سمجھو قتل ہو گیا اور مجھے لگتا ہے کہ میں اسی زخم کے اندر شہید ہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زخم کے اندر شہید ہوئے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور فرمایا جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ عمر کی خواہش ہے تمہارے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن ہو جائے۔ جب یہ پیغام لے کر گئے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو عبداللہ سے فرمایا خواہش تو میری تھی میں اس کمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد ابو بکر کے ساتھ خود دفن ہوتی، لیکن میں حضرت عمر کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتی ہوں، لہذا میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت عبداللہ پہنچے، حضرت عمر نے فوراً پوچھا کہ حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بخوشی اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، شہید ہو گئے، نماز جنازہ پڑھی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں روضہ رسول میں دفن کر دیا گیا۔ اور آج بھی جو شخص مدینہ منورہ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاتا ہے، تو وہاں آپ دیکھیں مواجہ شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چہرے کی طرف ایک روضے پر سوراخ گول سے بنا ہوا ہے اور وہاں لکھا ہوا ہے یہاں سلام پیش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پھر اس کے بعد ابو بکر پہ، پھر کچھ وقفے سے عمر پہ، اور کچھ آگے ایک سوراخ اور جگہ باقی ہے، وہاں حضرت امام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے، آسمان سے نازل ہوں گے، تو یہاں ایک جگہ قبر کی باقی ہے، حضرت عیسیٰ وہاں پہ دفن ہوں گے۔ یوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔